اور اس کے بعد کچھ سا سورت الحج کا اللہ کی توفیق سے تلاوت ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ پڑھنا اور یہ سننا قبول اور منظور فرمائے۔ سورت یا اسی طرح سورت الانبیاء اور سورت الحج یہ مکی صورتیں ہیں۔ مکہ مکرمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں نازل فرمایا، اور سورت طٰہٰ کی ابتدا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ کسی مشقت میں، کسی پشیمانی میں مبتلا ہو جائیں۔ ہم نے تو یہ قرآن مجید لوگوں کی نصیحت کے لیے اور ان کی بھلائی اور خیرخواہی کے لیے نازل کیا ہے، اور نازل بھی کرنے والا وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، مالک الملک۔ اس نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور آپ کو منصب نبوت عطا فرمایا ہے۔ مکہ کے باسی مشرکین یہ عموماً نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ چیمے گوئیاں کرتے تھے۔ کبھی کہتے کہ نبی علیہ السلام معاذ اللہ ثم استغفر اللہ ساحر ہیں، کبھی کہتے تھے آپ شاعر ہیں، اور کبھی کہتے تھے کہ آپ معاذ اللہ مجنون اور دیوانے ہیں۔ ان کی انہی یاوہ گوئیوں کا جواب قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ اللہ ذوالجلال نے دیا ہے۔ اس صورت میں بھی اور آنے والی صورت الانبیاء کی ابتدا میں بھی۔ جادوگر تو وہ اس لیے کہتے تھے کہ جو بھی آپ کے پاس بیٹھتا وہ آپ کا گرویدہ ہو جاتا، اور آپ کا ایسا غلام بنتا کہ نہ اسے اپنے والدین کی کوئی پرواہ ہوتی، نہ بھائی بہنوں کی پرواہ ہوتی، نہ اپنے خاندان کی کوئی فکر ہوتی۔ وہ سب سے بے نیاز ہو کے نبی علیہ السلام کی حلقہ بگوش میں آتے، اور وہ کہتے کہ محمد کا جادو چل گیا اس پر، معاذ اللہ ثم استغفر۔ اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہے، اور اس کے لیے مختلف اوقات میں واقعات بھی ایسے ہوئے ہیں کہ جس سے وہ ششدر اور حیران ہو جاتے اور آپ کو جادوگر کہتے، معاذ اللہ ثم استغفر۔ ایک دفعہ کا واقعہ مورخین نے لکھا ہے کہ ایک آدمی مکہ مکرمہ میں اونٹ فروخت کرنے کے لیے آیا، اور اتفاق کی بات یہ کہ وہ اونٹ ابو جہل نے خرید لی۔ اب جب پیسے لینے دینے کی باری آئی تو اس کو اپنے سرداری پر ناز تھا، مان تھا، وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگا، دے دوں گا، میں کوئی بھاگا ہوا ہوں، یہیں کا رہنے والا ہوں، دے دوں گا تمہیں، مگر دیتا کچھ بھی نہیں۔ ایک دن وہ تنگ آ کے مکہ مکرمہ میں بیت اللہ میں آ گیا، اور بیت اللہ کے ایک طرف یوں سمجھیے دار الندوہ میں کفار جمع ہیں، اور وہ ان کے پاس چلا گیا۔ اس نے اتفاق یہ کہ اسی وقت حرم کے ایک کونے میں سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ قریش مکہ کے سرداروں سے کہنے لگا کہ بھائی تمہارے سردار نے مجھ سے اونٹ خریدے ہیں اور وہ پیسے نہیں دے رہا، اچھا سردار ہے تمہارا، پیسے دلاؤ مجھے۔ وہ کہنے لگے وہ جو آدمی کونے میں بیٹھا ہوا ہے نا وہ پیسے دلا سکتا ہے، ہم نہیں دلا سکتے۔ وہ آدمی جو بیٹھا ہوا ہے نا کونے میں وہ دلا سکتا ہے یہ پیسے۔ وہ آدمی نبی علیہ السلام کی خدمت درس میں حاضر ہو گیا کہ جی آپ میرے پیسے دلا دیں۔ جب ساری داستان آپ نے سنی تو آپ اس کے ہمراہ چل نکلے، بلا تعمل آپ اس کے ساتھ چل نکلے اور سیدھے ابو جہل کے گھر گئے۔ وہ جو قریشیوں کے سردار باقی بیٹھے تھے انہوں نے اپنا ایک نمائندہ، اپنا ساتھی کہ آج دیکھو کیا حشر ہوتا ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے وصول ہوتے ہیں پیسے، پیچھے پیچھے جاؤ آرام سے اور دیکھو کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اب ہوا کیا، جاتے ہی نبی علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے جواب آیا کہ کون؟ آپ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو جہل بھی حیران رہ گیا کہ نہ کبھی اس سے پہلے میرے گھر میں آپ آئے ہیں اور آج بغیر اطلاع کے اور بغیر مقصد کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے آ رہے ہیں۔ اس نے جناب دروازہ کھولا تو نبی علیہ السلام نے فوراً فرمایا اس کے پیسے کیوں نہیں دیتے؟ سردار بنے ہوئے ہو، پیسے کیوں نہیں دیتے؟ وہ کہتا ہے اچھا جی میں لا کے دیتا ہوں، میں لا کے دیتا ہوں۔ وہ اندر گیا، جتنے پیسے تھے جتنی پونجی تھی وہ لا کے اس ساتھی کو دے دی جس سے اونٹ خریدے تھے اور اندر چلا گیا۔ اب وہ جو انہوں نے بندہ بھیجا ہوا تھا کہ خاموشی سے جاؤ دیکھو کیا بنتا ہے، وہ بھاگا بھاگا آیا سرداروں کے پاس۔ وہ کہنے لگا چودھری ہو آج تو انہونی ہو گئی، آج تو عجیب بات بنی ہے۔ کیا ہوا کہ محمد نے دروازہ کھٹکھٹایا صلی اللہ علیہ وسلم اور سردار جی نکلے تو انہوں نے کہا کہ پیسے دو اس کے، تو اس نے انکار ہی نہیں کیا اور فوراً کہا کہ میں ابھی لا کے دیتا ہوں۔ وہ بھی حیران یہ مسئلہ کیا بنا۔ پھر چودھری صاحب جناب سردار جی کچھ وقت بعد حرم میں آپ بھی آ گئے، اکٹھے تو وہی ہوتے تھے دارالندوہ میں۔ تو چودھریوں نے سردار جی سے پوچھ لیا سردار جی مسئلہ ہوا کیا، یہ کیا بنا آپ سے؟ وہ کہنے لگے کہ بننا کیا تھا، میں نے جب محمد کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھے تو ایسا محسوس ہوا کہ دو شیر کھڑے ہیں اور اگر میں نے کوئی چونچا کی تو وہ میرے اوپر حملہ آور ہوں گے۔ تو میں نے تو جناب اسی وقت اسی میں عافیت سمجھی کہ جس کے پیسے دینے ان کو پیسے دے دیں۔ وہ کہنے لگے جل گیا نا جادو تیرے اوپر بھی محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اس قسم کے جو واقعات ہوتے تھے، ابن شام نے بھی ذکر کیا ہے اس واقعے کو، تو اس قسم کے واقعات سے وہ یہ کہتے تھے کہ محمد معاذ اللہ ثم استغفر اللہ جادوگر ہے۔ اور یہ قصہ آج بھی چلتا ہے، بات نکل جاتی ہے ادھر ادھر۔ ہمارے یہاں جھنگ میں چند سالوں کی بات ہے، ایک دربار پر وہاں کے ہمارے ساتھی ہیں میرے پاس آئے تھے، خود انہوں نے اپنی آپ بیتی سنائی۔ وہ آئے اور آ کے یعنی بتلایا مجھے کہ وہ وہاں ایک ٹھٹھی ہے، ٹھٹھی بڈھی، وہاں دربار ہے
تو وہ کہنے لگا اس کا جو ہے نا ماننے والا، اس کا پجاری کہنے لگا کہ یہ بابے اورا کی جگہ ہے، اور یہاں ان کے مزار پر اور ان کے دربار سے کوئی چیز اٹھا نہیں سکتا، اگر کوئی اٹھا لے نا تو وہ انسان مر جاتا ہے یا اس کا نقصان ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا نہیں بابا جی کچھ نہیں کر سکتے، وہ تو اللہ کے پیاس پہنچ چکے ہیں، فوت ہو گئے ہیں، وہ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ سب کچھ اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے ہوتا ہے یا شیطان کرتا ہے؟ کہا نہیں تم وہابی ہو، تم مانتے نہیں۔ میں نے کہا کہ اچھا اس دربار کی چادر میں اٹھاتا ہوں، اب بابا جی تمہارے جو ہے نا وہ میرا بھی کاٹ دیں۔ دربار سے چادر اٹھا لی، اس کی تسلی پھر بھی نہ ہو۔ وہ کہنے لگا دیکھو جی آپ اس چادر کو آگ لگوا دیں، اگر آگ لگ گئی تو میں مان لوں گا کہ تم سچے ہو۔ تو وہ کہہ رہا ہے بابا جی اپنی چادر کی حفاظت کرو، بابا جی اپنی چادر کی حفاظت کرو، اس گستاخ کی منہ کالا کر دو، اس کو جھوٹا ثابت کر دو، اس کی چادر کی، اپنی چادر کی، اپنے دربار کی چادر کی حفاظت کرو۔ وہ دعائیں کر رہا ہے، اور یہ مرد دویش اس نے وضو کیا، 2 رکعتیں پڑھی، 2 رکعتیں پڑھ کے اللہ سے دعا کرنا شروع کر دیا، یا اللہ تیری عظمت کی بات ہے، تیری یکتائی اور تیری توحید کی بات ہے، نفع نقصان کا مالک تو ہے، جو ہوتا ہے تیرے حکم سے ہوتا ہے، تیرے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اپنی توحید کی لاج رکھتے ہوئے یا اللہ اس چادر کو آگ لگا دو۔ وہ کہتا ہے کہ ابھی 5-7 منٹ ہوئے ہوگے مجھے دعا کرتے ہوئے کہ اس چادر سے دھواں نکلنا لگا، اور بالآخر اس چادر کو آگ لگ گئی اور وہ جل گئی چادر۔ لیکن وہ جو دربار کا جو تھا نا ماننے والا، وہ کہنے لگا تو تو جادوگر ہے، تو تو جادوگر ہے، کہ تیرے جادو کے اثر سے اس کو آگ لگی۔ میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس قسم کے جادو کا الزام کرنے والے آج بھی ہیں اس دور میں، ہر دور میں اسی طرح یہ مشرکین حضرات اسی طرح کرتے ہیں۔ ہمارے بات یاد آئی، ادھر ادھر چلی جاتی ہے بات، حضرت مولانا، میں اسی لیے کہتا تھا پانی نہ پلاؤ، پھر منہ خشک ہونے لگ جاتا ہے۔ خیر، حضرت مولانا محمد لکھوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام نامی اسم گرامی آپ میں سے کچھ حضرات نے سنا ہوگا۔ یہ لکھوی خاندان کے جد اعلیٰ تھے۔ حضرت مولانا معین الدین صاحب اس مسجد میں تشریف لاتے رہے، یاد ہوگا کچھ ساتھیوں کا، مولانا معین الدین لکھوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے والد تھے مولانا محمد علی لکھوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اپنے بزرگوں کو بھی یاد رکھا کرو بھائی کبھی کبھی۔ ان کے بزرگ والد تھے مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے والد تھے مولانا محمد لکھوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے والد گرامی تھے مولانا بارک اللہ لکھوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ سلسلہ نسب ہے ان کا، خاندان، سارا خاندان اللہ کے نیک بندوں کا، اولیاء کا اور ولیوں کا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ حیران ہوں گے، بات یار ادھر چل نکلتی ہے کہ غلام احمد قادیانی نے ایک دور میں، یہ بڑا دور تھا، غلام احمد قادیانی نے نیا مجدد اور ملہم ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ میں مسیح موعود ہوں۔ پہلے وہ مسیح موعود بنا ہے، نبوت کا دعویٰ بعد میں کیا ہے۔ تو جب اس نے یہ دعویٰ کیا تو اس وقت اس نے کہا کہ جناب میں اپنی حقانیت اور سچائی کی دلیل دیتا ہوں، وہ نشانی بتلاتا ہوں، آسمانی نشانی، اور یہ جو مولوی مجھے جھوٹا کہتے ہیں، یہ مولوی پھر میرے مقابلے میں کوئی آسمانی نشانی دکھائیں، آسمانی نشانی دکھائیں کہ غلام احمد قادیانی یہ جھوٹا ہے، میں مان لوں گا۔ مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ نے
اشتہار اس نے دیے، اپنے پرچے میں اشتہار دیے، اشتہار چھاپے، خاموشی طاری ہے بر صغیر میں، کوئی مولوی صاحب، کوئی پیر جواب نہیں دیتا، بڑی بڑی گدیوں والے پیر تھے، خاموش۔ اب اس نے کہا کہ دیکھو میرے سچے جھوٹے ہونے کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس بات سے، جب میں نشانی دکھاتا ہوں یا یہ نشانی دکھائیں میرے جھوٹے ہونے کی، میں اپنے سچے ہونے کی نشانی دکھاتا ہوں، آؤ میرے ساتھ مقابلہ کرو، دنیا دیکھ لے گی۔ مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ ماہوار رسالہ نکالتے تھے ارشاد السنہ، اس میں انہوں نے اشتہار دیا کہ قادیانی صاحب آپ جگہ مقرر کریں، وقت مقرر کریں، ہم اس وقت مقررہ میں، جگہ مقررہ میں آسمانی نشانی دکھائیں گے تمہارے جھوٹے ہونے کی، ہم دکھائیں گے جھوٹے ہونے کی کہ تم جھوٹے ہو، کذاب ہو۔ اب جب یہ اشتہار آیا تو اس نے پیتڑا بدلا، وہ کہنے لگا پہلے آدمی بتلاؤ کون آدمی میرے مقابلے میں آئے گا۔ مولانا نے اس کا جواب دیا اگلے پرچے میں کہ تمہیں نشانی چاہیے کہ آدمی چاہیے؟ تمہارا مطالبہ آسمانی نشانی کا تھا، آسمانی نشانی چاہیے یا تمہیں آدمی چاہیے؟ تمہارا مطالبہ جب آسمانی نشانی کا تھا تو آپ جگہ مقرر کریں، اپنی مرضی کی دن مقرر کریں، اس دن دنیا دیکھ لے گی آسمانی نشانی تمہارے جھوٹے ہونے کی۔ مولانا نے یہ جواباً اشتہار دیا، لیکن غلام احمد قادیانی اس طرف پھر نہیں پلٹا اور اس نے جواب دے دیا، اس موضوع کو چھوڑ دیا اس نے۔ مولانا بٹالوی سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اتنے عزم سے اور اتنے جزم سے جو یہ اشتہار دیا تھا تو یہ آپ کو کس نے کہا تھا؟ کس نے کہا تھا؟ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ سے دعا کی جائے کہ یہ کام یوں ہو جائے، ہاں، اور وہ ہو جائے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ کسی ایک معجزے کا یا کرامت کا ہونا یہ تو من جانب اللہ ہوتا ہے، انسان کے اختیار میں تو یہ بات ہے نہیں، اس لیے یہ آپ نے کس کے کہنے پر یہ اشتہار دیا تھا؟ مولانا بٹالوی نے پھر راز اگلا، پھر یہ بات بتلائی کہ مجھے مولانا محی الدین عربی عبد الرحمن لکھوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ دو اشتہار اور ہم ثابت کریں گے کہ غلام محمد قادیانی جھوٹا ہے، آسمانی نشانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گی اور وہ اظہار کرے گی کہ یہ جھوٹا ہے۔ تو میں نے مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے سے کہی تھی، یہ تھے آپ کے بزرگ، بات سمجھیں، یہ ہے وہ خاندان مولانا محی الدین لکھوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد تھے مولانا محمد لکھوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب اس کی آگے پھر باتیں ہیں، چھوڑتا ہوں ان کو۔ مولانا محمد لکھوی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے ہیں، عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، تو وہ اپنی اونٹنی سے اترے، تو اتر کے انہوں نے نماز کا ارادہ کیا۔ قریب ایک قبر تھی اور اس کے ارد گرد جگہ چھوٹی ہوئی تھی، اس کے جو تھے نا وہ ماننے والے، وہ کہنے جاؤ کہا وہ بابا پرا کار اپنی اونٹنی نو، یہ بابے کی رکھ ہے، سمجھے بات، بابے کی رکھ، سمجھے، یہ بابے کی رکھ ہے، میں نہ اونٹنی مروا بوی پرا کر آخر لگا مارتا تو مار دے، اج ویکھی جاتی ہے جو ہوتا ہے۔ مولانا نماز پڑھنے لگے، اب نماز پڑھنے کے سے فارغ ہوئے تو واقعی اونٹنی لیٹی ہوئی ہے اور جیسے مری ہوئی، اونٹنی لیٹی ہوئی ہے جیسے اور مری ہوئی ہے، آنکھیں الٹی ہیں اس کی بیچاری۔ مولانا لکھوی رحمۃ اللہ علیہ نے جوتا اتارا اور جناب اونٹنی کو پیٹنا شروع کر دیا اور ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھنا شروع کر۔ اب جناب 8-10 جب 76 پڑھے تو اونٹنی اٹھ کھڑی ہوئی، اونٹنی اٹھ کھڑی ہوئی
تو وہ جو دربار کے ماننے والے تھے مولانا نے فرمایا کہ بابے دی دا جادو تے نہیں چڑھیا، میرا جادو چل گیا ہوں۔ اس قسم کے واقعات ہوتے رہتے ہیں ہر دور میں۔ تو اس قسم کے واقعات کو دیکھ کے لوگ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ باتیں ہوتی تھیں اور وہ کہتے تھے، اور یہی اسی لیے کہ جو نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھتا ہے وہ تو ان کا گرویدہ ہو جاتا ہے، وہ ان کا کلمہ پڑھتا ہے، ان کی خیر ہی طلب کرتا ہے، پھر کسی کی نہ اپنے گھر کی نہ باہر کی کوئی پرواہ ہی اس کو نہیں ہوتی۔ اس قسم کے الزامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ لوگ لگاتے تھے۔ تو اس کا جواب اللہ ذوالجلال والاکرام نے اسی صورت انبیاء کی ابتدا میں بھی دیا ہے اور اس صورت میں بھی۔ اور پھر یہ باتیں ہونے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ اس صورت میں کیا ہے، اور وہ بھی اشارہ ہے دراصل اہل مکہ کو کہ دیکھو تم میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کچھ کہہ رہے ہو وہی کچھ تو فرعون کہتا تھا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ جادوگر ہے۔ نئی بات تو نہیں نا، آج جو بات تم میرے نبی کے بارے میں کہہ رہے ہو وہی باتیں فرعون کہتا تھا کہ موسیٰ بڑا جادوگر ہے۔ اور اس نے پھر جس وقت مقابلے کے لیے جادوگر اکٹھے کیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو غالب کیا، اور فرعون کے جادوگر جو تھے وہ سارے کے سارے وہ ناکام ہوئے۔ بلکہ یہاں ایک مسئلہ بڑا عجیب ہے کہ جس وقت انہوں نے اپنی وہ رسیاں زمین میں پھینکی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فوجد فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا۔ یہاں خوف کے معنی کچھ بھی معنی خیز ہیں، لیکن اس طرف نہیں میں جانا چاہتا۔ میں جو بات عرض کرنی چاہتا ہوں وہ یہ کہ فوجد فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے خوف محسوس کیا۔ یہ کیا بن گیا؟ رسیے سانپ بن گئی، اب میں کیا کروں؟ حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ میرا عصا بھی سانپ بن جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہے نا کہ میرا عصا بھی سانپ بنتا ہے، جب میں اس کو پھونکتا ہوں پھینکتا ہوں زمین پر تو یہ سانپ بن جاتا ہے۔ انہوں نے رسیاں پھینکی ہیں، سانپ بن گئی ہیں، اور یہ میرا عصا جب میں پھینکوں گا تو یہ بھی سانپ بنے گا، تو پھر دیکھیں گے کیا دونوں میں سے کون جیتتا ہے اور کون ہارتا ہے، پھر دیکھیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو تو یقین تھا کہ یہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اور یہ جادو کی وجہ سے ہو رہا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو یہ خوف کس معنی میں ہے؟ اللہ ذوالجلال نے فرمایا فوجد فی نفسہ خیفۃ موسیٰ قلنا لا تخف انک انت الاعلیٰ، خوف نہ کرو تم بھی کامیاب ہوگے۔ اللہ ذوالجلال نے فوراً وہی کر دی۔ یہ خوف کیوں تھا؟ بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ خوف اس لیے تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سمجھتے تھے سانپ تو یہ بنتا ہے لیکن میرے پھینکنے سے نہیں بنتا، یہ اللہ کے حکم سے بنتا ہے۔ اب پتہ نہیں میں پھینکوں اور یہ سانپ بنے یا نہ بنے، یہ سانپ بنے یا نہ بنے۔ سانپ بنانے کا کام کس کا ہے؟ حکم کس کا چلتا ہے؟ اللہ ذوالجلال۔ میرا حکم تو نہیں چلتا نا، میرے حکم سے یہ سانپ نہیں بنتا، یہ سانپ بنتا ہے اللہ کے حکم سے، اور اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں تو یہ سانپ بنتا ہے۔ اب میں پھینکوں سانپ بالفرض نہ بنے، نتیجہ تو بالکل میرے خلاف نکلا، میں تو ہار گیا۔ اس بات کا خوف تھا موسیٰ علیہ السلام کو، تو اللہ ذوالجلال نے فرمایا لا تخف انک انت الاعلیٰ، کہ نہ خوف کرو تم ہی کامیاب ہوگے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو تشفی ہوئی، پھر اللہ ذوالجلال نے فرمایا پھینکو اس عصے کو، پھینکا اور وہ سارا ہضم کر گیا۔ اب یہاں دیکھیے پھر وہ جادوگر تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ ہمارا جادو تو بالکل ناکام ہو گیا، انہوں نے سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے نا عصا، یہ جادو کا اثر نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی اثر ہے۔ اگر جادو کا اثر ہوتا تو پھر دونوں میں کچھ نہ کچھ ٹکراؤ ہوتا، شیطانی قوتوں میں ٹکراؤ ہوتا، لیکن یہاں ٹکراؤ کی کوئی کیفیت ہے نہیں، یہ کوئی کارکردگی یا یہ کوئی عمل کچھ اور ہی ہے۔ یہ دیکھ کے انہوں نے یقین کر لیا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں۔
اب اللہ کے رسول کو ماننے کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کے بعد جب انہیں کلمہ پڑھا اور موسیٰ علیہ السلام کی ہم نوائی کا اظہار کیا تو فرعون بفر گیا. پتہ چلیا تہاڈا دوواں دی سازش سی، یہ تہاڈا استاد ہے، تسی شاگرد ہو. اندازہ کیجئے جھوٹے کس طرح پیدڑے بدلتے. یہ تمہارا بڑا استاد تھا، تم اس کے شاگرد تھے، اور آج تم ہار گئے ہو اور اس کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا تم. میں جناب تمہیں کیا کروں گا، الٹا لٹکا دوں گا، تمہارے پاؤں کاٹ دوں گا، تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا، تمہیں نشان عبرت بنا دوں گا. تم نے یہ کیا کیا؟ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا جواب دیا؟ اللہ اکبر. وہ کہنے لگے ففعل ما شئت، تو جو کرنا چاہتا ہے کر. ہم نے جو چیز ماننی تھی مان لی، تو اپنا شوق پورا کر لے. یہ ہے ایمان کی بہار کہ جب ایمان سمجھ آ جاتا ہے تو پھر سامنے سے موت کی بھی انسان پرواہ نہیں کرتا. یہی کیفیت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تھی. صحابہ کرام کی یہی کیفیت کہ ان کو کیا کچھ نہیں اذیتیں دی جاتی تھی اور تکالیف سے گزارا جاتا تھا، لیکن ایک رتی بھر بھی ان کے دل سے ایمان کی رمق نہیں ظاہر ہوئی. ان کے دلوں سے ایمان مضبوط ہوا ہے ان کی تمام اظہار آسانیوں سے اور ظلم و ستم سے. یہ واقعہ سارا تفصیل سے بیان کرنے کا مقصد اللہ ذوالجلال والاکرام کا یہی ہے. یہی چیز مفسرین نے بیان فرمائی ہے کہ اہل یعنی مکہ کو یہ سبق دیا گیا ہے اور سب اشارہ کیا گیا ہے کہ دیکھو آج جو کچھ تم میرے نبی سے کر رہے ہو اور انہیں جو تانا دیتے ہو وہی تانا زنی فرعون دیتا تھا. وہی حشر فرعون نبی علیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں سے کرتا تھا، جو آج تم محمد مصطفیٰ کے ساتھیوں سے روا رکھے ہوئے ہو. لیکن ایک وقت آئے گا جس طرح موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہوئے اسی طرح میرے نبی محمد بھی کامیاب ہوں گے، یہ بھی کامیاب ہوں گے. اور پھر کامیاب اللہ تعالیٰ نے کیا جس طرح کے تاریخ نے بتلایا اور قرآن مجید نے جو وعدہ کیا وہ پورا ہوا. اللہ اکبر کبیرہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا اور شیطان کا ذکر کیا، اور یہ اس لیے کہ اہل مکہ کو پھر خبردار کیا ہے کہ آج تم جس رخ کی طرف چل نکلے ہو یہ حقیقتاً شیطان کا رخ دیا ہوا ہے. یہ شیطان نے تمہیں ورگلایا ہے جس طرح آدم علیہ السلام کو ورگلایا تھا. حالانکہ میں نے تو اس وقت بھی کہا تھا کہ شیطان کے پیچھے نہ چلنا. آدم علیہ السلام کو بھی کہا تھا اور تمہیں بھی کہہ رہا ہوں. اور آج تمہارا جو کچھ موقف ہے وہ سارے کا سارا شیطان کی پیروی اور تابع داری میں ہے. اور یاد رکھو میں نے تو روز اول کہا تھا کہ جو میری نازل کی ہوئی وحی اور پیغام کی مخالفت کرے گا میں اس کی معیشت تنگ کر دوں گا، میں اس کی زندگی تنگ کر دوں گا. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اس سے مراد قبر کی زندگی، اور قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا. یعنی قبر میں جائے گا تو قبر تنگ ہو جائے گی اس کے لیے، اور جب قیامت کے دن اٹھے گا تو قیامت کے دن اندھا کر کے اسے اٹھاؤں گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کیا دنیا میں میرے کلام سے آنکھیں بند کر لی تھی. اس نے میرے کلام سے قرآن مجید سے میری وحی سے آنکھیں بند کر لی تھی، اور آج کے دن میں نے اس کی آنکھوں کو میں نے بندہ کر دیا. یہ خود کہے گا کہ یا اللہ میں تو دیکھتا تھا، میں تو بینا تھا، میری نظر درست تھی، آج اندھا کیوں ہو گیا؟ تو اللہ ذوالجلال کی طرف سے جواب یہی آئے گا کہ تو نے اپنی آنکھیں دنیا میں میرے کلام سے پھیر لی تھی، آج میں نے تمہیں اندھا کر دیا، میں نے تمہاری آنکھیں ضائع کر دی. یہ جو گویا کہ سزا عمل کے مطابق دنیا میں آنکھیں بند کرنے کا نتیجہ قیامت کے دن اندھا ہونے کا ہے. پھر اسی طرح سورت انبیاء ہے، اور اس انبیاء کی سورت انبیاء میں بھی نبی علیہ السلام پر یہی جو تانا زنی تھی ابتدا میں اسی کا جواب ہے. اور پھر اس کے بعد حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کا، حضرت یونس اور حضرت ایوب علیہ السلام کا، دوسرے انبیاء کا، یعنی ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر خیر ہے. اور ان انبیاء کے ذکر میں اشارہ یہ ہے کہ دیکھو
مکے والوں، یہ ابراہیم وہ ہیں جنہوں نے بتوں کو توڑا تھا۔ تم کہتے ہو کہ ہم ابراہیمی ہیں، ابراہیمی دین پر ہیں، تو تم ابراہیمی دین پر کس طرح ہو سکتے ہو؟ ابراہیم نے تو بتوں کو توڑا تھا، اور آج تم انہی بتوں کی پوجا کر رہے ہو، تم ابراہیم کے دین پر کیسے ہو؟ ابراہیم کے دین پر میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح نبی علیہ السلام آج بتوں کی مخالفت کرتے ہیں، بالکل اسی طرح مخالفت میرے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، اور یہی مخالفت دوسرے انبیاء کرام نے علیہ السلام نے بھی کی تھی۔ حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام نے، حضرت یونس علیہ السلام، اللہ ذوالجلال کے پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام، ماں اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ نے دیا نہیں، اولاد نہیں دی، جوانی میں نہیں دی حضرت زکریا علیہ السلام کو، لیکن اللہ ذوالجلال نے جب اولاد دی ہے، جب چاہا زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اللہ نے، بیوی بھی بوڑھی ہو گئی ہے، خود بھی بوڑھے ہیں، بال سفید ہو گئے، ہڈیوں کی میخ ختم ہو گئی ہے، قرآن کہتا ہے، لیکن اس حالت میں بھی حضرت میرے پیغمبر حضرت زکریا وہ میری رحمت سے نا امید نہیں ہوئے۔ وہ پھر بھی کہتے ہیں میرے اللہ میں اکیلا نہ رہوں، میں اکیلا نہ رہوں، یا اللہ میری اولاد ہونی چاہیے، میرا بیٹا ہونا چاہیے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ انہوں نے مجھ سے مانگا ہے، اتنی دیر تک اولاد نہ ہونے سے مجھ سے مایوس نہیں ہوئے، مجھ سے رخ نہیں بدلا، مجھ سے منہ نہیں پھیرا، میرے ساتھ ہی امیدیں وابستہ رکھی۔ یونس علیہ السلام نے بھی پانی میں جانے کے باوجود، مچھلی کے پیٹ میں جانے کے باوجود، اتنے اندھیروں میں سمندر کی تہ میں پہنچنے کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کی ہے۔ وہاں بھی اللہ کو پکارا ہے اور کہا ہے سبحانک لا علم لنا الا ما سبحانک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ انہوں نے بھی وہاں مچھلی کی پیٹ میں، دریا کے تہ میں اللہ ذوالجلال کو یاد کیا اور اللہ سے مدد مانگی ہے، کسی اور کو پکارا اور کسی اور سے مدد نہیں مانگی۔ یہ سب انبیاء کے قصے اور واقعات سورۃ انبیاء میں اسی تناظر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ بلکہ اسی صورت میں ایک بڑی عجیب بات اللہ نے فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ جن کی پرستش کی جاتی ہے وہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے، وہ سب جہنم میں جائیں گے جن کی پوجا ہوتی ہے۔ یہ بات جب نبی علیہ السلام نے پڑھ کے سنائی مکے والوں کو، تو ان کا ایک پڑھا لکھا تھوڑا سا چودھری وہ کہنے لگا تمہیں بات ہی نہیں، گل ہی نہیں آئی، میں دیکھو ہونے منہ بند کر دینا محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ بڑا دلیر ہوا یہ بات سن کے، تو کی کہنے گا، میں کیا سن لو تسی بھی آن کے۔ چلا گیا، سردار نال ٹرے جاندے، جناب پتہ لگ گیا کہ تسی یہ گل کہی ہے کہ جنہیں اللہ دے علاوہ کسی ہورنوں دی پوجا کرتے ہیں اللہ دے علاوہ، وہ سارے دے سارے جہنم جان گے۔ میں کہی یہ نبی اللہ نے فرمایا ہے۔ وہ کہنے لگا تے پھر پرستش تے عیسیٰ علیہ السلام دی بھی ہوندی ہے، عزیر علیہ السلام دی بھی ہوندی ہے، فرشتیاں دی بھی ہوندی ہے۔ پھر فرشتے تے جناب عیسیٰ علیہ السلام تے عزیر سارے جہنم جو جان گے، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ سمجھے ہیں نا سوال کا اعتراض، سمجھے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ جو اپنی پوجا پاٹ پر راضی ہوتا ہے وہ جہنم میں جائے گا، جو اپنی پوجا پاٹ پر راضی ہوتا ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی پرستش نہیں کرواتے تھے، عزیر اپنی پرستش نہیں کرواتے تھے، فرشتے اپنی پرستش نہیں کرواتے۔ قیامت کے دن یہ سب انکار کر دیں گے۔ اللہ ذوالجلال عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے انت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ، تو عیسیٰ علیہ السلام پکار کے کہیں گے کہ یا اللہ نہیں، میں نے یہ بات انہیں نہیں کہی، میں تو یہی کہتا رہا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہیں گے، فرشتے بھی یہی کہیں گے، اور عزیر علیہ السلام بھی یہی کہیں گے۔ اور اسی صورت میں ساتھ ہی اللہ ذوالجلال نے فرما دیا بعد میں
کہ ہاں جن کے لیے وعدہ ہے حسنہ کا جنت کا وعدہ ہے، وہ اس سے علیحدہ رہیں گے. اور یہ وعدہ حسنہ کا جنت کا کن کے ساتھ ہے؟ یہ ساتھ ہے اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ، جو اللہ کی بندگی میں زندگی جنہوں نے گزاری ہے، جو اپنے آپ کو معبود کہتے ہیں اور معبود بنے ہوئے ہیں اور اس پر خوش ہوتے ہیں. وہ اللہ کے بندے ہیں ہی نہیں، وہ شیطان کے بندے ہیں. وہ کس کے بندے ہیں؟ وہ شیطان کے بندے، وہ اللہ کے بندے نہیں ہیں. جو اپنی پرستش کرواتا ہے اور اس پر خوش ہوتا ہے، یہ رحمان کا بندہ نہیں ہے، شیطان کا بندہ ہے. اس طرح اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرک کی بھی بے حکمی کی ہے اور انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کا بھی ذکر کیا ہے، اور ان کے سیرت و کردار کو بیان کر کے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمثیلاً مثال دے کے یہ وعدے کیا ہے کہ نبی علیہ السلام بھی اسی طرح وہی دعوت دیتے ہیں، وہی پیغام ہے جو ان تمام حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا ہے. یہ کوئی نئی دعوت نہیں ہے، بلکہ سب انبیاء علیہ السلام کی یہی دعوت رہی ہے. باقی ہے صورت اس کے بعد صورت الحج، انشاءاللہ وہ کل مکمل ہوگی، تو کل ہی اس کے بارے میں کوئی بات انشاءاللہ اللہ اپنے توفیق عطا فرمائی تو کرنے کی کوشش کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.